تثلیث کیا ہے؟ کیا تثلیث کو سمجھنا عقلی طور سے ممکن اور ضروری ہے؟ کیا تثلیث ہی حقیقی خدا کی ذات کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہے؟ ان سب سوالات کا جواب بھلے آسان نہ ہو، مگر انسانی سمجھ میں آنے یا نہ آنے سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے میں یہ یاد کرواتا چلوں کہ ہم انسانی ذہن اور محدود عقل سے لامحدود خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وسعت ہماری ادراک اور ہمارے گمان سے باہر ہے۔ ہماری ناقص عقل خدا کی ذات کو مکمل طور پر سمجھنے پر قاصر ہے، کیونکہ اس کی ذات الفا اور اومیگا ہے۔ خدا کی ذات ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، اول بھی ہے اور آخر بھی۔ خدا کی ذات حاضر بھی ہے اور غائب بھی۔ اسی طرح خدا کی ذات واحد بھی ہے اور جمع بھی۔ اس کی ذات کی وحدانیت میں کثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح خدا کل آسمان اور پوری کائنات میں حاضر ہوتے ہوئے غائب بھی ہے، جس طرح پوری کائنات اس کی وسعت کو سمیٹ نہیں سکتی، اسی طرح وہ قادر ہے کہ ایک ذرے میں سمٹ جائے، کیونکہ انسانی پیمائش کے معیار خدا کی ذات کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ آسان الفاظ میں خدا کی لامحدود ذات کو انسانی ایجاد کردہ نمبرنگ سسٹم سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واحد ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ واحد تو شیطان بھی ہے اور اپنی ذات میں محدود ہے، کیونکہ شیطان بھی میری اور آپ کی طرح محض مخلوق ہے۔ لازم ہے کہ خالق کی ذات اور مخلوق کی ذات میں واضح فرق ظاہر ہو۔ اس اعتبار سے واحد ہونا لامحدود نہ ہونے کی دلیل ہے، یا آسان الفاظ میں ایک کمزوری۔ صرف بائبل مقدس میں بیان کردہ خدا کی ڈیفینیشن ہمیں ایک لامحدود خدا کی خبر دیتی ہے، جو انسانی میتھمیٹکس یا کیلکولیشن سے بالاتر ہے۔ بائبل کا خدا نہ صرف اول اور آخر، ابتدا انتہا، الفا اور اومیگا، حاضر اور غائب ہے، بلکہ واحد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں کثرت بھی رکھتا ہے۔ اگر ہماری سمجھ کو یہ سچائی عجیب لگے تو یہ ہماری محدود سمجھ کا مسئلہ ہے، خدا کی ذات کی حقیقت پر جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بائبل کی تعلیمات کے مطابق خدا واحد اور لا شریک ہے۔ خدا کی واحد ذات تین اقنوم، اشخاص یا ہستیوں پر مشتمل ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تثلیث کا ہر اقنوم مکمل خدا ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تینوں اپنے درجات اور اپنی قدرت کے لحاظ سے ہمیشہ سے برابر ہیں، اور ان میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف تین ہی کیوں؟ بائبل مقدس میں خدا کے صرف تین ہی اقنوم کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ 5، 10، 1000 یا 10,000 کیوں نہیں؟ خدا کی ذات میں اقنوم یا اشخاص کا زیادہ یا کم ہونا اس کے عظیم ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ اس کی ذات میں کثرت ہونے کی صلاحیت کا ہونا اسے عظیم اور دنیا کے باقی تمام مذاہب کے خداؤں کے نظریات سے منفرد ٹھہراتا ہے۔ آسان الفاظ میں خدا کی واحد ذات میں تین الگ الگ اشخاص کا پایا جانا ایک منفرد صلاحیت ہے جو اس کی بنائی ہوئی کسی مخلوق میں نہیں ملتی، جبکہ خدا کسی بھی طرح محتاج نہیں کہ وہ صرف تین اشخاص تک محدود رہے۔ وہ واحد ہوتے ہوئے اپنی ذات میں 100، 1000 بلکہ لاکھوں الگ الگ اشخاص میں ظاہر ہونے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی یہ صلاحیت اسے تمام مخلوق اور دیگر تمام مذاہب کے خداؤں کے نظریات سے منفرد ٹھہراتی ہے۔ قادر مطلق خدا اپنی ذات کو لامحدود اقنوم میں ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں تین اقنوم کا ذکر صرف خدا کی ذات میں وسعت یا کثرت ہونے کی صلاحیت کو بیان کرنا تھا، نہ کہ تین اقنوم تک محدود کرنا۔ شاید اسی لیے بائبل مقدس میں لفظ تثلیث کا ذکر نہیں کیا گیا۔ خدا کی واحد ذات میں کثرت کے عقیدے کی تعلیم صرف اور صرف بائبل مقدس میں ہی دی گئی ہے، اس لیے خدا کی اصل ذات کی حقیقی وسعت کا بیان ہمیں صرف بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے۔ آئیے تثلیث کے اس نظریے کو چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک موم بتی جلائیں، اب اس موم بتی پر جلتی ہوئی لو سے مزید کئی موم بتیاں جلا دیں، کیا مزید موم بتیاں جلانے سے پہلی موم بتی کی لو میں کمی آ جائے گی؟ یا کیا مزید موم بتیاں جلانے سے پہلی موم بتی کی گرمائش یا روشنی یا سائز میں کمی ہو جائے گی؟ یا اگر بعد میں جلائی ہوئی موم بتیوں میں سے آدھی بجھا بھی دی جائیں تو کیا پہلی موم بتی کی لو پر کوئی فرق پڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس مثال سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ایک موم بتی سے چاہے ہزاروں موم بتیاں روشن کی جائیں، مگر پھر بھی پہلی موم بتی کی آگ، گرمائش یا روشنی میں کمی نہیں ہو جاتی۔
بلکہ مزید جلائے جانے والی موم بتیاں اپنے میں بالکل الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ این اسی طرح خدا کی ذات میں مختلف اقنوم کی تقسیم سے خدا کی ذات میں کسی طرح کمی واقع نہیں ہو جاتی، بلکہ خدا کی ذات سے نکلے جانے والا ہر اقنوم مکمل طور پر خدا ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ تمام رخ یا اشخاص اپنی ذات میں الگ الگ اقنوم ہونے کے باوجود واحد خدا ہے۔ ہماری دوسری مثال سورج کی ہے، جو خود تو زمین پر نہیں آتا مگر روشنی اور حرارت بھیجتا ہے، اور جس طرح روشنی حرارت نہیں اور حرارت روشنی نہیں، بلکہ یہ دونوں انرجی کی دو الگ الگ حالتیں ہیں، مگر روشنی کی موجودگی سے حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا باپ نے بھی جو آسمان پر ہے یسوع مسیح اور روح القدس کو زمین پر بھیجا، اور جس طرح روشنی اور حرارت انرجی کی دو الگ الگ حالتیں ہیں، اسی طرح یسوع مسیح اور روح القدس بھی دو الگ الگ اقنوم یا اشخاص ہیں، اور دونوں خدا باپ سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ جس طرح روشنی کو دیکھا جا سکتا ہے مگر محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور گرمائش یا حرارت کو محسوس کیا جا سکتا ہے مگر دیکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے انہیں انسانی طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ روح القدس کو روحانی طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی انسان نے سورج کو ہاتھ لگا کر محسوس نہیں کیا ہوگا، مگر سورج سے نکلنے والی روشنی اور حرارت سے سورج کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا باپ کو دیکھا، اور جس طرح روشنی کی موجودگی سے حرارت کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے روح القدس کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا باپ اگر زمین پر اپنے حقیقی جاہ جلال میں آتا تو ہم انسان اپنے گناہوں کے باعث اس کی پاکیزگی کتاب نہ لا پاتے۔ ہماری گناہ آلودہ حالت اس کی عظمت اور لازوال حشمت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور جس طرح روشنی، سورج اور گرمائش تین الگ الگ چیزیں ہونے کے باوجود بھی تین سورج نہیں ہو جاتے، اسی طرح خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تین الگ الگ اقنوم یا شخصیت ہونے کے باوجود بھی تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا واحد ہیں۔